آپ کے سامنے جو آدمی بیٹھا ہے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، چاہتا کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگی باڈی لینگویج۔ آخر کون نہیں چاہتا کہ وہ دوسرے لوگوں کا ذہن پڑھ سکے، ان کے خیالات کے بارے میں جان سکے، اور حقیقت میں یہ ممکن بھی ہے۔ آپ کسی کی حرکات و سکنات سے اس کی سوچ، خیالات اور ارادوں کا بھی پتہ چلا سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ آپ کو آج باڈی لینگویج پڑھنے کے طریقے بتائیں، لیکن اس کی ایک شرط ہے، ویڈیو پر لائک، چینل پر سبسکرائب اور اس پر گھنٹی کا بٹن بھی دبانا ہے، تبھی ہم آپ کو دیں گے باڈی لینگویج پڑھنے کی سپر پاور۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ سائنس کہتی ہے کہ انسانوں کے درمیان رابطے میں الفاظ کا کردار صرف 7% ہوتا ہے، 38% کردار لہجہ ادا کرتا ہے، اور 55% باڈی لینگویج۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ باڈی لینگویج سمجھ کر آپ کسی کے بارے میں کیا کچھ جان سکتے ہیں۔ تو آپ چاہے دفتر کی میٹنگ میں ہوں، بزنس کے حوالے سے کسی سے مل رہے ہوں، کسی بہت ہی خاص فرد سے پہلی ملاقات کر رہے ہوں، یا پھر بچوں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہوں، آپ کو چاہیے کہ اس موقع پر سامنے والے کی ان جسمانی حرکات و سکنات پر غور کریں۔ ہاتھ پر ہاتھ باندھ لینا یا ٹانگ پر ٹانگ جما لینا ظاہر کرتا ہے کہ سامنے والا آپ کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا، چاہے وہ مسکرائی کیوں نہ رہا ہو اور گفتگو بہت ہی اچھے ماحول میں ہی کیوں نہ ہو رہی ہو، لیکن یہ جسمانی زبان ہے جو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ باڈی لینگویج کے ماہرین جیراڈ نیرنبرگ اور ہینری کولیرو نے اپنی کتاب کے لیے 2000 ملاقاتوں کی ویڈیوز بنائیں۔ انہیں پتا چلا کہ جن ملاقاتوں میں کوئی شخص ٹانگ پر ٹانگ جما کر بات کر رہا تھا، ان کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھ لینا یا ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھ جانا ظاہر کرتا ہے کہ یہ شخص ذہنی، جذباتی اور جسمانی طور پر سامنے والی چیز سے خود کو روک رہا ہے۔ یاد رکھیں، یہ حرکت کوئی بھی جان بوجھ کر نہیں کرتا۔ جب کوئی مسکراتا ہے تو اس کے ہونٹ تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن آنکھیں نہیں۔ اصل مسکراہٹ وہ ہوتی ہے جو آنکھوں تک پہنچے اور اس کے نیچے جھریاں بن جائیں۔ لوگ اپنی اصل سوچ اور احساسات کو چھپانے کے لیے بھی مسکرا دیتے ہیں، اس لیے جب بھی سامنے والا مسکرائے تو دیکھیں کہ اس کی آنکھوں کے کناروں پر جھریاں بن رہی ہیں یا نہیں۔ اگر ایسا نہیں تو جان لیں کہ اس کی مسکراہٹ کچھ چھپا رہی ہے۔ آپ نے مشاہدہ تو کیا ہوگا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملاقات کے دوران جب آپ ہاتھ باندھتے ہیں تو سامنے والا بھی باندھ لیتا ہے، اور جب آپ ہاتھ چھوڑتے ہیں تو وہ بھی ایسا کرتا ہے، یا آپ نے سر کو کسی خاص سمت میں گھما دیا تو کچھ دیر بعد وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہو رہا ہے تو یہ بہت اچھی علامت ہے۔ جب ہم ایک دوسرے سے اتفاق کرتے ہیں، باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو ہم نقل کرنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ گفتگو بہت مثبت انداز میں ہو رہی ہے، دونوں لوگ ایک دوسرے کی بات سمجھ رہے ہیں اور قبول بھی کر رہے ہیں۔ بچپن میں خاص طور پر آپ نے والدین سے یہ سنا ہوگا کہ میری طرف دیکھ کر بات کرو، کیونکہ والدین سمجھتے ہیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ لیکن اب تو ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ آنکھیں ملا کر بھی ڈٹ کر جھوٹ بولتے ہیں، لیکن آپ اس کو بھی پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی شخص ایسا کرتا ہے وہ کچھ زیادہ ہی کر جاتا ہے۔ وہ اتنی دیر نظریں ملا کر بات کرتا ہے کہ سامنے والے کو عجیب سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ بس یہیں سے انہیں پکڑ لیں۔ عام طور پر ایک انسان 7 سے 10 سیکنڈ تک ہی دوسرے سے آنکھیں ملا سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کی بات سن رہے ہیں اور وہ کچھ زیادہ ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے، پلکیں بھی نہیں جھپک رہا، تو سمجھ جائیں کہ یہ جم کر جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ تیزی سے ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، سر ہلا رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ پریشان ہے، اس کے ذہن میں کچھ گھوم رہا ہے۔ مثلاً آپ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، یا پھر آپ اس پر اعتماد نہیں کر رہے۔ جبڑوں پر دباؤ نظر آئے، گردن تنی ہو، پیشانی پر لکیریں واضح ہوں، اس کا مطلب ہے کہ سامنے والا شخص دباؤ میں ہے۔ چاہے سامنے والے کی زبان سے الفاظ کچھ بھی نکل رہے ہوں، لیکن یہ علامات اس کی تکلیف کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو کسی کے خیالات کے بارے میں آپ چاہے کچھ نہ جانتے ہوں، لیکن باڈی لینگویج سے آپ بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ جب الفاظ اور جسم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے نظر نہ آئیں تو سمجھ جائیں کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو دوستوں، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ نے اسے لائک بھی کر لیا ہوگا اور چینل سبسکرائب بھی کر لیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔